اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سنو، اس دیوبندی کی سنو۔ جب سے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کا دورہ ہوا ہے، یہ یوٹیوبر مفتی اور یوٹیوبر علماء ان کو بھی دورے پڑنا شروع ہوئے۔ ایک دیوبندی یوٹیوبر سمجھ لیں، جنہیں دیوبندی متکلم اسلام کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ابو العلا مودودی ان دیوبندیوں کے متکلم اسلام تھے۔ انہیں تو انہوں نے فتنہ قرار دے دیا، گمراہ قرار دے دیا، انہوں نے الگ ایک گروپ بنا لیا۔ بہرحال اب یہ دیوبندیوں کے متکلم اسلام کہلانے لگے۔ نام ہے ان کا الیاس خمہ۔ اب ذرا ان کا طرز تکلم دیکھیے کہ کس طرح چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، ہماری نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ ذرا آپ خود سن لیں ان کی بات کو۔ ہم دیوبندی ہیں، ہماری نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ مطلب ہمیں معلوم ہے کہ آپ دیوبندی ہیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں، آپ دیوبندی ہیں، لیکن وہ مفتی جس کی تعریف آپ کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے دیوبندی تو ایک پوچھ ہے، دم ہے۔ تو ذرا اس کی بھی سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے دیوبندی کے بارے میں۔ طارق مسعود کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیوبندیت کی دم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کو اپنے آپ کو کیا ضرورت ہے دیوبندی کی دم لگانے کی؟ اسی طرح دیوبندی اگر پوچھ ہے تو پوچھ تو جانوروں کی ہوتی ہے، انسان کی تو پوچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو جانور بننے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انسان بنو۔ تو دیوبندی کیا چیز ہے؟ تو دیوبندی تو جانور ہوتے ہیں، آپ جانور ہیں کیا؟ لیکن صرف دیوبندی جانور ہی نہیں ہوتے، بلکہ دیوبندی فرقہ پرستوں کو کہتے ہیں، فرقہ پرست ہوتے ہیں۔ فرقہ پرستی اور گروہ بندی کا دوسرا نام دیوبندی ہے۔ اسی لیے لفظ دیوبندی میں فرقہ پرستی اور گروہ بندی کی بو آتی ہے۔ تمہارے اپنے مولوی لکھتے ہیں، جا کے ذرا دیکھو، پڑھو کہ دیوبندی میں فرقہ پرستی اور گروہ بندی کی بو آتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، آپ خود دیکھیں۔ 20 پر اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگانے سے فرقہ واریت اور گروہ بندی کی بو آتی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے باوجود دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کی نسبت دیوبند کی طرف ہے تو ہماری بھی سنو۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہماری نسبت اللہ، اس کے رسول اور صحابہ اکرام کی طرف ہے۔ بریلوی تحریک جو ہے وہ ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا سچا عاشق رسول، علم و عرفان کا خزانہ اور عقائد اہل سنت کا محافظ ہماری پہچان ہے۔ اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کا عشق رسول کیا تھا تو دیکھو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے عشق رسول کو دیکھو۔ تمہارا اپنا مولوی کہہ رہا ہے، ذرا سنو اس مولوی کی کہ وہ امام اہل سنت کے بارے میں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی سنی کو نہ کہ سنی بات۔ میں یقین کرو، میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا۔ کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دفعہ میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما،
اے اللہ ان کو دے. ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں, ان کو دعا. جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے؟ مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بات سنو, اللہ کے رسول کی کیا قدر و منزلت ہے مومن کے دل میں. کہتے ہیں میں تیرے نام پر کروں جان فدا. موقع آ جائے کہ جان قربان کرو حضور کی عزت کی خاطر, کرنی جان کیا حقیق کی, تیرے نام پر کروں جان فدا, نہ یہ جان فقط دو جہاں فدا. ایک جان کی بات, دونوں جہان فدا کر دوں گا. اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں اس سے بھی میرا جی برا, کروں کیا کروڑوں جہان. کہتے ہیں دل نہیں برا دو جہان کیا کر بھی, مگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب کیا کرتا. اعلیٰ حضرت علم و عرفان کا وہ خزانہ ہے کہ جس سے پوری دنیا اسلام سے رہنمائی حاصل کرتی ہے, چاہے وہ عرب ہو عجم ہو. ہر جگہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی علم و عرفان کی ذریعہ بہ رہے ہیں, اور ہر کوئی اس سے استفادہ کر رہا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو ذرا دیکھیں تمہارا مولوی کیا کہہ رہا ہے, اپنے مولوی کی سنو. چنانچہ حضرت اقدس الشاہ الفاضل مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ احمد رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے, جد الممتار, دبئی سے بھی چھپتی ہے, 30 جلدوں. آدمی غضب کا تھا, سمجھے میں لوگوں. ہر انسان کی تفردات بھی ہوتے علماء کے, لیکن آدمی ہے پڑھنے کے, سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے. اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے, مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ جو ہیں نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے, پڑھو پھر بات کرو, یا نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو. ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے, اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے. 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات. خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی. پڑھیں نا یار, کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں. یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو, اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں. میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو, اس ذہن کو کھولو. اگر آپ عقیدے کی بات کریں, خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی, احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ نکالیں, اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاویٰ جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اس اکیلے شخص کے فتاویٰ. خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں, بس اتنی بات ہے. مرنا ہے کہ نہیں, سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے. خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5 6 شخصیات کے فتاویٰ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. یہ الفاظ اگر محفوظ ہو گئے تو ممکن ہے 1 صدی کب تک چلتے ہیں, لیکن جو تحقیق کرے گا نا وہ اس پہ پہنچے. اب جو لوگ بھی, جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے سنا ہے, وہ یاد رکھیں کہ اب وہ یہ لفظ منہ سے نکال دیں رضا خانیت اور بریلویت, اس لیے کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ تمہارا مولوی کہہ رہا ہے, سنو. بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے. احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے تھے. وہ اہل السنت والجماعت کے ترجمان مکتب فکر ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی, تو ناراض ہو گئے. میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے ہو, تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟